लीजिए اور پاکستان بنا لیجیے. یہ بات ہم نہیں کہہ رہے, یہ بات قائد اعظم نے خود کہی ہے 1938 میں. یہ بڑی سننے والی بات ہے. 1938 میں جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا ہے تو قائد اعظم اس وقت مسئلہ فلسطین پر ایک جلسے کی قیادت کر رہے تھے انڈیا میں کسی جگہ. جیسے ہی علامہ اقبال کے انتقال کی خبر پہنچی ہے تو اس جلسے کو تعزیتی جلسے میں تبدیل کر دیا گیا, اور اس وقت قائد اعظم نے اپنا وہ تعلق ظاہر کیا جو ان کو علامہ اقبال سے تھا. قائد اعظم نے علامہ اقبال کے بارے میں کہا کہ ہی واز اے تھنکر, فلاسفر اینڈ این آئیڈیالوگ, اور اس سے بڑھ اور سیر کا لفظ استعمال کیا. سیر کہتے ہیں ایسے شخص کو, ایسے صاحب بصیرت, صاحب نظر وجود کو کہ جو آئندہ آنے والے دور کی تصویر آپ کو دکھلا سکتا. اور اس کے بعد قائد اعظم نے کہا کہ میرے پیچھے جو روحانی طاقت ہے, ہی واز اے ڈیئر فرینڈ اور ہی واز اے سورس آف اسپرچل فورس بہائنڈ می, این آئیڈیولوجیکل فورس بہائنڈ می, اٹ واز اقبال. دیکھیے علامہ اقبال کا تعارف خود قائد اعظم, اب اس موقع پر یہ محمد علی جناح سے قائد اعظم بن چکے تھے, اور علامہ اقبال نے پوری قوم کو تیار کیا. لوگوں نے جب علامہ اقبال کو خط لکھے کہ ہم آپ کی صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں, تو علامہ اقبال نے جوابی خط لکھے کہ میری صحت کے لیے دعا نہ کرو, محمد علی جناح قائد اعظم کی صحت کے لیے دعا کرو, کیونکہ اب وہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں اور امت کی قیادت انہوں نے سنبھال لی. تو اس بات کو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ قائد اعظم کی فکر اور سوچ کو سمجھ سکے بغیر علامہ اقبال کی سوچ اور فکر کو سمجھے بغیر. قائد اعظم نے ایکنالج کیا ہے اس بات کو کہ ان کے پیچھے نظریاتی اور روحانی قوت علامہ اقبال کی ہے. علامہ اقبال کا کمال یہ ہے کہ ایک طرف انہوں نے محمد علی جناح کو قائد اعظم بنایا, دوسری طرف ایک مردہ قوم کو زندہ کر کے تیار کر دیا کہ وہ قائد اعظم کے پیچھے اپنے مشن کو جاری کریں, پھر ایک نئے ملک بنانے کا تصور دیا, اور چوتھی بات کہ ان تمام ایلیمنٹس کو یکجا کر کے ایک مضبوط قوم بنا دیا جو ایک ملک کی تلاش میں نکلی, اور 7 سال کے بعد یعنی 1938 میں انتقال ہوا ہے اور 9 سال کے اندر اندر پاکستان بنا لیا گیا. یہ ایک ہسٹوریکل امپاسبلٹی تھی کہ ملک بنتا, اور اس میں قائد اعظم کا رول اس قدر غیر معمولی ہے کہ ایک دفعہ وہ جو انرجائز کر دیا ان کو علامہ اقبال نے, ایک مرتبہ ایک قوم تیار کر کے ان کے ساتھ دے دی, ایک مرتبہ ایک آئیڈیالوجی اور ایک ملک ان کو دے دیا, تو قائد اعظم کے لیے اس جنگ کو لڑنا آسان ہو گیا, جو کہ بائی نو مین ڈپوزی تھی. ایک طرف برٹش امپائر تھا, ایک طرف ہندو امپیریلزم تھی. صحیح. اور ان دونوں کے بیچ میں سے راستہ نکال کے ٹو کارو آؤٹ پاکستان. اور لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے, صرف ایک مسلمانوں کے لیے ملک تو چاہتے تھے لیکن ایک اسلامی ملک نہیں چاہتے تھے. اس سے زیادہ ربش اور خرافات ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی. اور ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہمارے طبقہ, ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا یہ ہے کہ جو یہ ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ قائد اعظم ایک اسلامک اسٹیٹ نہیں چاہتے تھے. ہم صرف قائد اعظم کی آخری تقریر آپ کو کوٹ کرتے ہیں, اس آخری تقریر جس کے بعد قائد اعظم کا انتقال ہو گیا تھا. یہ 1948 میں اسٹیٹ بینک کے افتتاح کرتے وقت قائد اعظم نے تقریر کی کراچی میں, اور قائد اعظم کہتے ہیں, اور امیجن کیجئے اس تقریر کے الفاظ ہیں کہ ویسٹرن اکنامک سسٹم نے دنیا کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے. اس کی وجہ سے پہلی اور دوسری جنگیں عظیمیں لڑی گئی ہیں اور پوری انسانیت تباہ ہو گئی ہے, اور اب صرف کوئی میریکل ہی ہے جو انسانیت کو تباہی سے بچا سکتا ہے. صحیح. اگر انسانوں کو بچنا ہے اور انسان کی فلاح کے لیے ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو ہم کو اسلامک اکنامک ماڈل پہ آنا پڑے گا. صحیح. اب اسلامک اکنامک ماڈل کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ نہ ربا ہوگا, نہ سود ہوگا, نہ بینکنگ سسٹم ہوگا, نہ فالس پیپر کرنسی ہوگی, اور اسلامک پرنسپلز آف سوشل جسٹس اور اکوالٹی اور اکنامکس کی قائد اعظم نے بات کی ان کمپیریزن ٹو ماڈرن لبرل ڈیموکریٹک سیکولر اکنامک ماڈل. صحیح. اب مجھے بتائیے کہ یہ باتیں کرنے والا شخص کوئی سیکولر ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ پوری دنیا میں ہم نے اسلامک اکنامک ماڈل قائم کرنا ہے؟ بالکل. اور علامہ اقبال کی بھی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی اشعار میں یہ بات کی تھی کہ نہ مجھے وہ ویسٹرن ڈیموکریسی چاہیے اور نہ مجھے ویسٹرن اکنامک سسٹم ایک ایسے ملک میں چاہیے ہوگا. علامہ قائد اعظم کی جو لاسٹ بالکل ایگزیکٹلی اسی اسپیچ کے علاوہ, اور جہاں پر قائد اعظم ڈیموکریٹک سسٹم کو بھی, میرا ایک سوال, ایک کوشچن جو مجھے سمجھ نہیں آتا وہ یہ ہے کہ جب ہم
قائد اعظم کی سپیچ کی بات کرتے ہیں جو انہوں نے 11 اگست 1947 کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بناتے ہوئے دی تھی اور اپنے اوتھ ٹیکنگ کے بعد انہوں نے وہاں پہ دی تھی ایز اے پریزیڈنٹ. انہوں نے اس میں یہ تو کہا تھا کہ جی تمام لوگوں کو وہ رائٹس ملیں گے جو عموماً سیکولر پاکستان کی بات کرتے ہیں, قائد اعظم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, وہ اسپیچ کا وہ والا حصہ کوٹ کرتے ہیں. تو وہ آخر میں انہوں نے جب ایگزیکٹلی جب وہ یہ چیز کوٹ کریں گے اور اس قسم کی بات کریں گے تو وائی ڈزنٹ اٹ سیم ریئلی لائک دیٹ دیر از اے کانٹرڈکشن گوئنگ اراؤنڈ. دیکھیے قائد اعظم کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ قائد اعظم himself evolved into a Muslim leader. وہ شروع میں تو مسلم لیڈر نہیں تھے نا. صحیح. وہ 16-17 سال تو کانگریس میں رہے, اس کے بعد وہ انڈین نیشنلسٹ بن گئے, اس کے بعد وہ مایوس ہو کے چھوڑ کے چلے گئے. بالکل. اس کے بعد ان کو علامہ اقبال واپس لے کر آئے اور مسلمانوں کی قیادت قوم تیار کر کے ان کو قیادت دی. صحیح. اور قائد اعظم بہت زیادہ محتاط تھے. ہی واز ویری ویری کیئرفل کہ وہ اپنے اصل اندر کی جو فیلنگز ہیں, جو ان کے اسلامی جذبات ہیں, جو علامہ اقبال نے ان کو چینج کر دیا تھا اندر سے, ان جذبات کو پبلکلی زیادہ ڈسپلے نہیں کرتے تھے. صحیح. لیکن بہت مقامات پہ, درجنوں مقامات پہ, یعنی پریکٹیکلی علامہ اقبال نے خود ایک موقع پر اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ اب محمد علی جناح کے منہ سے دین کا اور اسلام کا لفظ سن کے بہت اچھا لگتا ہے. صحیح. اور قائد اعظم جس کا اب اگر آپ نوٹ کریں کہ جب قائد اعظم دنیا سے بات کرتے تھے, جب قائد اعظم چرچل سے یا ماؤنٹ بیٹن سے بات کرتے تھے تو ظاہر ہے اس وقت وہ اسلامک پرنسپلس کی بات نہیں کرتے تھے. اس وقت وہ ان کو, کیونکہ ہی واز اے بریلینٹ لائر, اور وہ ان سے اسی زبان میں بات کرتے تھے جس زبان میں وہ لوگ بہتر سمجھتے تھے, تاکہ قائد اعظم ظاہری طور پر کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے یہ لوگ اوفینڈ ہو جائیں. صحیح. اور قائد اعظم کی اگر آپ تمام تقریروں کو سامنے رکھیں, دیکھیں ہر تقریر کا ایک کانٹیکسٹ ہے, ایک ماحول ہے. ایک زمانہ تھا جس وقت کی تقریر کی گئی اس وقت پورے انڈیا میں آگ لگی ہوئی تھی اور ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے اور لاکھوں مسلمان قتل کیے جا رہے تھے اور ہندوؤں کے خلاف غم و غصہ تھا اس علاقوں میں. بالکل. اور ایسے موقع پر ہندو یہ محسوس کرتے تھے, نان مسلم کمیونٹیز اور انٹرنیشنل کمیونٹی یہ محسوس کرتی تھی کہ شاید پاکستان کے اندر اب تمام مائنورٹیز کو ختم کر دیا جائے گا. صحیح. اور اس انوائرمنٹ میں, اس گلوبل انوائرمنٹ میں پرسپشن جو بنی ہوئی تھی پاکستان کے بارے میں, قائد اعظم کی یہ تقریر نے بہت زیادہ لوگوں کو سکون دیا کہ نہیں, پاکستان میں مائنورٹیز کے رائٹ پروٹیکٹ کیے جائیں گے. بالکل. اور اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ, جتنا دیکھیں میں بھی ایک اسلام اور قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ اسلام ایز اے دین, ایز اے ریلیجن اٹ سیلف از ویری سیکولر ان دا ریئل ایسنس آف دا ورڈ, اور وہ ہر بندے کو اس چاہے اس کے دین کے بجائے اس کی انسانیت کے اوپر اس کو تمام ایکول رائٹس دیتا ہے. اسی طرح وہ اگر قائد اعظم کی اس سپیچ کو ہم ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو اور ویو سے دیکھیں کہ وہ اسلام کا ریئل ایسنس جو بننے والے کانسٹیٹیوشن میں ڈالنا چاہتے تھے, اگر ہم اس انداز سے دیکھیں تو وہ بالکل ایک اسلامک آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں. دیکھیے آپ کی بات علی آئی, اس طرح بھی آپ اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھیے. ایک بات ریئلائز کیجیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ